بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ محرم الحرام۔ محرم ہجری سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ محرم کا نام سنتے ہی کربلا کے واقعات آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جو دردناک بھی ہیں اور سبق آموز بھی۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بالآخر دنیا میں حق و صداقت کا ہی بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ فریب کو آخر کار زوال ملتا ہے۔ پس منظر: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور مدینے سے چلے آئے۔ اہل کوفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار دعوت نامے لکھے۔ ان خطوط کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا۔ چند روز بعد اہل کوفہ یزید کے گورنر بن زیادہ کے دباؤ سے اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے اور گورنر نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں سمیت شہید کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میدان کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حالات سے بے خبر تھے۔ آپ محرم کی 2 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اس وقت آپ کی تعداد بہتر نفوس میں مشتمل تھی۔ آپ کو مجبور کیا گیا یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کی تیاری کریں۔ آپ نے اطاعت یزید سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے اس کے حوض پانی لینے کے تمام راستے بند کر دیے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ یک کے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان بیٹا علی اکبر، معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر، 13 سالہ بھتیجا قاسم بھوکے پیاس سے دشمنوں کے تیروں کے سامنے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ خود دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ بے شمار یزیدوں کو قتل کیا۔ آخرکار دشمن نے چاروں طرف سے گھیر کر یکدم حملہ کر دیا۔ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اسی حالت میں شمرلین نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اہل بیت کے خیموں کو لوٹنے کے بعد پاک دامن بیویوں کو امام مظلوم کے سر مبارک کے ساتھ شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے یزید کے محل کی طرف روانہ کر دیا۔ شہدائے کربلا کا سوگ۔ محرم کے دنوں میں تمام مسلمان اپنے اپنے عقیدے کے مطابق شہدائے کربلا کا سوگ مناتے ہیں۔ محرم میں مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں جن میں لوگ چوک در چوک شامل ہوتے ہیں اور ذاکرین پرسوز انداز میں کربلا کے واقعات کا سنتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ حق و باطل کا معرکہ۔
تاریخ اسلام میں حق و باطل کا یہ مراکہ ترین انسان کے لیے ایک سبق اور درس کا مقام رکھتا ہے کہ محرم کے ہر مہینے میں حق و صداقت کو فتح نصیب ہوئی اور باطل مٹ کر رہ گیا۔